یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حضرات کرام، گزشتہ خطبات جمعہ میں دو باتیں آپ سے گوشے گزار ہوئیں۔ ایک یہ تھی کہ اس کائنات میں مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مخلوق میں رہتے ہوئے کوئی یاد نہیں کرتا، یعنی ان کا ذکر نہیں ہوتا، مذکور نہیں ہوتے، ان کی یاد کوئی نہیں کرتا، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ جس کو یاد کیا جائے اس کو کہتے ہیں مذکور۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس بات کو بڑا واضح فرمایا، هل اتی علی الانسان، فرمایا انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، یہ خود موجود تھا مگر اس کا ذکر نہ تھا۔ تخلیق انسانی کے پہلے فرد بشر کی بات ہو رہی ہے، وہ خود موجود تھا اور اس کا ذکر نہ تھا۔ ایک ہوتا ہے موجود ہونا، ایک ہوتا ہے مذکور ہونا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ میں بیٹھے نہیں ہوتے مگر ان کا ذکر ہر کوئی کر رہا ہوتا۔ یہ پہلے جمعے کو میں نے اس مکمل مضمون کو آپ کے گوشے گزار کیا، اور دوسرا جمعۃ المبارک مومن کی قبر، یعنی مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ کیسے بنتی ہے۔ میں نے پیچھے سارا جمعہ وہ 3 احادیث مبارکہ آپ کے گوشے گزار کی، اس کا خلاصہ سنا کے آج تیسرا مضمون چلا رہا ہوں اور وہ اسی کا حصہ۔ حدیث مبارکہ ملا کر کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ہر طرف سے منکر اور نکیر آتے ہیں، جس طرف سے بھی وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بندے کا کوئی نہ کوئی عمل اس منکر اور نکیر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ ایک طرف سے آئیں تو نماز آ جاتی ہے، وہ منکر نکیر کو منع کر دیتے ہیں کہ تیرے لیے ادھر راستہ کوئی نہیں۔ قدموں کی طرف سے آئے، ادھر سے روزہ منع کر دیتا ہے کہ اندر جانے کے لیے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ دائیں طرف سے آئیں تو وہ کہتے ہیں چلو ادھر اور ادھر 2 راستے بند ہیں تو چلو دائیں طرف سے داخل ہو جاتے ہیں، ادھر بھی منکر نکیر کے داخلے کے لیے سامنے زکوٰۃ آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھی تیرے لیے اندر جانے کی کوئی اجازت نہیں۔ بائیں طرف سے وہ سوچتے ہیں چلو یہی راستہ بچ گیا، وہ جب ادھر سے داخل ہونے لگتے ہیں تو ادھر اس کا صدقہ خیرات دینا اللہ کو کام آ جاتا کہ چلو اس بندے نے میرے لیے دیا تھا، چلو منکر نکیر ادھر سے بھی داخل نہیں ہوتے۔
پھر وہ سامنے سے اوپر سینے سے داخل ہوتے ہیں تو آگے قرآن کی تلاوت کھڑی ہو کے کہتی کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جسے سارے چھوڑ کر چلے گئے اسے اللہ کی طرف سے رحمت برے اعمال اس کا حصار کر کے کھڑے ہو گئے کہ بندے پریشان نہ ہو، ہم جو تیرے ساتھ ہیں۔ ہمارے یہاں بڑا ایک بھامڑ مچایا جاتا ہے، یہ ہوں گے قبر میں، یہ ہوں گے۔ میں نے آقا علیہ السلام کے ایک ایک لفظ کو بول کر آپ کو سنا دیا۔ اب منکر نکیر کا داخلہ ہو گیا بند، تو میں نے آگے بتایا پھر وہ کیا کرتے ہیں، اندر نہیں آتے نا، پھر کہاں سے وہ بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، آپ بولیے نا تاکہ آپ کا پتہ چلے ریکارڈنگ والے کو کہ واقعی آپ کو پچھلی بات یاد ہے۔ بتائیے اندر داخل ہوتے ہیں پھر منکر نکیر؟ نہیں۔ پھر کہاں کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں؟ باہر۔ کہتے ہیں اندر تو جانے کی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ کریں بندہ ہو کر اعمال اس کے لیے سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ پھر وہ باہر سے سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے پوچھنے آئے ہیں، تو ہمارے سوال کا جواب دے۔ آقا فرماتے ہیں وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ میری عصر کی نماز رہتی ہے۔ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتا تو کہتا دعونی، وہ سوال بعد میں کرنا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ میرا رب سے بڑا پیار رہا، تعلق رہا، ربط رہا، میں محبوب کی یاد چھوڑ نہیں سکتا، تم چھوڑ دو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہتے ہیں وہ بعد میں پڑھ لینا، پہلے سوال کے جواب دے دے۔ وہ پوچھتا سوال کس کے بارے میں کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نام بھی بتا دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایگزامینیشن ہال میں داخل ہوئے، آپ کی بوٹیاں ہی کھول کے رکھ دی، لے بابا یہ سوال ہے اور اس کا جواب بھی یہ۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ محمد کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں تو وہ کہتا ہے پوچھو، مومن ہو؟ مومن۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ جو سامنے ہستی کھڑی ہے مومن، یہ جو سامنے ہستی کھڑی ہے اس کے بارے میں بتا، نہیں آتا تو ہم بتا دیتے، محمد اس کو کہتے ہیں۔ پچھلے جمعے انہوں نے مجھے کہا، میں نے پہلی بار سنا یہ کہ قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے۔ میں نے آج تک نہیں سنا ہے کیڑے مکوڑے بھی۔ جس نے ساری عمر حضور کا کلمہ پڑھ لیا اس کی قبر میں کیڑے مکوڑے کا کام کیا ہے؟ بتائیے۔ جس بندے نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کلمے کی بات کرتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں ایک شخص کی قبر کھولنے لگے، 7 والی کھل گئی۔ ایک تو یہ روایت، اور ایک روایت یہ ہے کہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے تعلقات اچھے لوگوں سے نہیں تھے، بری سوسائٹی میں بیٹھتا تھا، بڑا اس کو سمجھایا، باز نہیں آتا تھا۔ اگر آپ یہ پنکھے چلا دیں نا تو مجھے آسانی رہے گی۔ یہ والی حافظ صاحب کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ تو اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر گئے سوسائٹی، یہ والا چلا دیں، سوسائٹی اس کی اچھی نہیں تھی، گھر والے اہل و عیال اس کو منع کرتے تھے کہ ایسی سوسائٹی میں نہ بیٹھا کر، اللہ رسول کا حکم ہے نہ فرمانی نہ کیا کر۔ کرنا اللہ کا ایسا ہوا، اس کی وفات ہو گئی۔ اس کو گھر والے جب دفن کرنے کے لیے گئے تو ایک بزرگ بھی ساتھ تھے، اینٹ گر گئی دفن کرتے ہوا، تو ایک بزرگ اندر گئے تو جب اٹھانے لگے تو قبر نور سے منور ہے، قبر نور سے۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ وہ جو بزرگ تھے ان کو تو زیادہ ہی پریشانی ہو گئی کہ عمر تو ساری، حرکتیں بھی اچھی نہیں۔ اب اس بات کو نوٹ کیجئے، مضمون میرا بھی شروع نہیں ہوا تو میں نے چاہا کہ آپ کو ریپیٹ کر دوں، اس کے ساتھ ایڈ کر دوں کچھ مضمون، تاکہ آپ کو مضمون کا لطف بھی آئے اور ایمان کی حلاوت بھی بن جائے۔ آپ کو پتہ میں واہ واہ نہیں کراتا، پتہ ہے نا آپ کو، پتہ نا میں نعرے نہیں لگواتا، آپ گواہ، 20-25 سال سے میں نے یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، کبھی نعرہ میں نے کہا کہ آپ میرے نام کا نعرہ لگاؤ، بولیے نا، اتنا اس طرح بولا کریں کہ جیسے آپ گواہی دینے کے لیے بولتے ہیں۔ شکر کریں نکاح پڑھانے والے بھی کام میں نہیں کرتا، اللہ نے بڑا بچایا ہوا، بڑے بڑے ہوتے ہیں تماشے، وہ دیکھتا رہتا ہوں۔
تدفین کا وقت آیا تو وہ بزرگ دفن کرنے آئے، اوپر سے اینٹ گر گئی، وہ نیچے سے اینٹ اٹھانے آئے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، ہے مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، بری سوسائٹی میں رہتا تھا، لوگ منع کرتے تھے مگر وہ بات نہیں آتا تھا۔ روایت کے واقعات دو ہیں، امام سیوطی بیان کرتے ہیں اور الشرح الصدور میں۔ نیچے اترے، ایک واقعہ یہ، نیچے اترے تو کہتے میں اندر گیا تو اندر تو نور ہی نور ہے، لیکن بندے کا عمل نظر نہیں آتا۔ اب ظاہر ہے بندے کے منہ پر تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ عمل کیسے کرتا۔ آپ نماز پڑھ کے گھر جائیں، داڑھی ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں چلتا۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ حج کر کے آتے ہیں، 4 دن آپ کی ٹینٹ کا پتہ چلتا کہ آپ نے حج کیا ہوگا، ادروائز کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ بعد کو آپ خود کہتے ہیں جی میں نے ٹینٹ ویسے کرائی ہے، حج کے لیے تو کوئی نہیں کرائی۔ وہ بزرگ نکلے تو جتنے لوگ تھے ان کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ عمل کیا کرتا تھا۔ قبر نور سے منور۔ گھر گئے، اس کی اہلیہ کو پوچھا کہ بیگم صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو عمل اس کا کوئی ہے آپ کے علم میں کہ یہ کیا کرتا تھا؟ دور اچھا تھا، پرہیزگاری تھی، تقویٰ تھا، حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، ایک دوسرے کا کھانا خراب کرنے کا ذوق نہیں تھا۔ اس دور کی بات بتا رہا ہوں۔ اس خاتون نے کہا مجھے ایک عمل اس کا یاد ہے۔ کتنے عمل یاد ہیں؟ ایک، کہ جب اذان سنتا تھا نا، اذان تو چپ ہو جاتا تھا اور اذان دینے والے کو کہتا تھا، جب اذان دینے والا کہتا تھا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کو مخاطب کر کے کہتا تھا جس بات کی تو گواہی دیتا ہے اس کی گواہی میں بھی دیتا ہوں۔ جس بات کی تو اس وحدہ لا شریک میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کو اس کا گواہی دینا ہی پسند آ گیا۔ اب ادھر نکلوں تو پھر مضمون اور طرف چل پڑتا ہوں، حالانکہ میں چاہتا ہوں اس مضمون کو مکمل کروں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں تفسیر الکبیر جلد اول میں، اب چل ہی پڑھا ہوں تو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، عمل ایک بھی پلے نہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا عمل نہ کرو، بعد میں مجھے نہ پکڑ لینا، بعض لوگوں کا عادت ہوتی پکڑ لیتے ہیں، میں سنا رہا ہوں۔ لکھنے والے ہیں امام فخر الدین رازی، تفسیر ہے الکبیر جلد ہے اول۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے جا، ہم نے تجھے معاف کر دیا، جا ہم نے تجھے معاف کر۔ اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے معاف کیا کس لیے، پتہ تو چلے، میرا کون سا عمل تھا تیری نگاہ محبت میں آ گیا میرا بیڑا پار ہو گیا۔ فرمایا بندے مجھے نیند نہیں آتی، یہ بھی تو جانتا ہو، مجھے اونگ نہیں آتی، یہ بھی تو جانتا ہو۔ ایک رات تو اپنے گھر سویا ہوا تھا، بستر پر سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو تو نے کروٹ لی، تو نے کیا کیا؟ کروٹ لی۔ بس تو نے کروٹ لی تو تیرے منہ سے میرا نام نکل گیا، اللہ نکلا۔ ایک بار ہے اللہ کا نام، کتنی بار؟ ایک بار نکلا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے جب تو نے بھول کر مجھے یاد ہی رکھا اور تجھے رات کے وقت غفلت کی نیند نے میری یاد سے غافل نہ کیا، تو میں تو سوتا ہی نہیں ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، تو مجھے تیرا نام لینا اتنا پسند آ گیا کہ دیکھو سو رہا ہے بندہ، سوتے اس کو حواس کام نہیں کرتے، پھر بھی میرا نام تو لیتا ہے نا، میں نے اس یاد کے صدقے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ امام سیوطی نے اس پر کتاب لکھی احیاء موتا۔ امام علامہ ابن القیم نے اپنے استاد کی کتاب پر ایک کتاب لکھی، کتاب الروح، مردوں پر۔
اور علامہ ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب میں اولیاء کے زندہ ہونے، اولیاء کے اور اولیاء کا مردے کو زندہ کرنا، سعودی عرب میں محدث کا، محقق کا، مورخ کا، مفسر کا سب سے زیادہ نام چلتا ہے علامہ ابن تیمیہ۔ اس نے کتاب لکھی، پڑھیے مجموعۃ الفتاوی۔ اس نے یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ بات لکھی۔ اس نے لکھا، اس نے کہا لوگوں یاد رکھو، مردے زندہ کرنا، ٹھوکر مار کے زندہ کرنا، اس نے اس پر باب قائم کیا اور اولیاء کے نام بھی لکھے، اولیاء کے واقعات بھی لکھے۔ اس نے کہا ولی کے لیے مردہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو اب جا کے کھپ ڈالنی شروع ہو گئی۔ ایک کمپیوٹر ہے، اب تو ریموٹ تک بات پہنچ گئی، روبوٹ تک بات پہنچ گئی، کہاں تک آپ بات سنیں گے؟ ایک مشین ہے، آپ جو آرڈر دیں وہ آپ کا کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جائیں باہر کے ممالک میں، ٹیکنالوجی کا دورہ کریں، وزٹ کریں۔ اب تو یہ ساری باتیں سیکورٹی کیمرے آپ کی قبول کر دیں، اشارہ کر دیں، ہر جگہ قید نہیں کر لیتے۔ تو انسان جس کو اللہ پاک کی یاد نے اتنا با کمال کر دیا، وہ مردہ زندہ نہیں کر سکتا۔ ایک مری ہوئی شے جس کو آپ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، کمپیوٹر آپ اس کا نام لے لیتے ہیں، یہ جو کمپیوٹر ہے، یہ موبائل ہے، کیا شے ہے؟ ایک ملک میں آپ کو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سیکنڈ لگتا، پورا ڈیٹا آپ کے ملک میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک ایک لمحے کی خبروں سے آپ آگاہ ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کیا تھا؟ ہر شے آپ کو موبائل سے مل جاتا ہے، ڈیٹا آپ کلک کرتے ہیں، ہر شے آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کو کسی ملک میں جا کے انفارمیشن لینی ہوتی ہے، بریکنگ نیوز لینی ہوتی ہے، لمحہ پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لمحہ بعد آپ ساری کائنات سے باخبر ہوتے ہیں۔ تو کیا رب نے ولی کا کان اتنا کمزور کر رکھا؟ اس کے کان کو طاقتور نہیں بنایا، اس کی آنکھ کو طاقتور نہیں بنایا، اس کا دل اتنا پاورفل نہیں؟ آپ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لینے والے شے بنائے تو اتنی پاور دے دیں کہ 7 سمندر سے کیا، یہ ساری جتنی ریاستیں ان کو کراس کر کے وہ ساری فلم بھی دے دیں، حال بھی بتا دیں، انفارمیشن بھی دے دیں، آپ ماننے میں دیر نہ کریں۔ اتنی سی مشین ہے اسی جی، دل اندر ہے، اوپر سے تو نظر نہیں آتا نا۔ وہ آپ کے خون کا سسٹم بتاتی ہے کتنا آپ کا غلیظ ہے، آپ کو بلڈ پریشر پرابلم کتنی زیادہ ہوگی، آپ کوئی مریض تو نہیں ہے، بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ بولیے نا، زیادہ ہو تو آپ مریض اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں، آپ کیوں یقین کرتے ہیں اس پر؟ زیادہ سے زیادہ امار ہو آپ کو کرنا پڑے، پورا مشین میں ہی ڈال دیتے ہیں، ایک ایک شے آپ کی تحقیق کر کے باہر نکال دیتی۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہمارا دل اس وقت بے ایمان کیوں ہو جاتا جب اللہ والے کے پاس جاتے ہیں؟ دل تو ہمارے کمپیوٹر کمزور ہے، ہمارے مقناطیس کمزور ہے، ہمارا نیٹ ورک سسٹم کمزور ہے، تو ہم ولی کو سمجھ نہیں سکے۔ ادروائز اب تو گاڑیاں بھی ایسی آ گئی، وہ صرف آپ کمپیوٹر کے ساتھ اس کو لنک کریں، کنیکٹ کریں، وہ ساری، اب تو عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا انجن میں کیا فالٹ آ گیا، کیا پرابلم آ گئی، نہیں پتہ ہوتا۔ وہ بس کمپیوٹر کے ساتھ لنک کرتے ہیں، وہ اپنے ڈیٹا کو دیکھتا ہے فالٹ کہاں ہے۔ ایک وقت تھا ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے وہ آپ کا میٹر چیک کرتا تھا، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں۔ اب تو ٹیلی ویژن تو دور رہ گئے، اب تو گاڑیوں کے انجن کو بھی کمپیوٹر کے ساتھ لگائیں، عام طور پہ پرزے نظر نہیں آتے، لیکن وہ کمپیوٹر بتاتا ہے کہ یہاں فالٹ ہے۔ تو کمپیوٹر تب ہی بتاتا ہے نا جب وہ ٹھیک ہوگا۔ بولیے، جب آپ کا اینٹینا ہی خراب ہوگا، آپ کے کیبل میں ایک تار کٹ جائے، اب تو کیبل آپ نے لگائی ہے نا ٹی وی دیکھنے کے لیے، ایک تار کٹ جائے، ساری تار چمک رہی ہو، اندر سے کٹی ہو، آپ کو وہ نشریات نظر آئیں گی؟ بولیے نا۔ تو خرابی ان کی طرف سے ہے جو بھیج رہے ہیں، یا خرابی آپ کے گھر میں؟ یہ حال ہے بندے کے مقناطیس کا۔ اللہ پاک نے انسان کی روح کو اتنا پاورفل مقناطیس دیا، اس نے لگا وہاں لیا جہاں لگانے کی ضرورت نہ تھی، اور جہاں ضرورت تھی وہاں جاتا ہی نہیں۔ اس لیے وہ اولیاء اصفیاء جن کے بارے میں آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، اس کو عام بندہ نہ سمجھو، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ تمہاری حقیقت دیکھنے پہ آ جائے تمہاری ہر شے نکال کے باہر رکھ دے۔ اب یہ بات فرد بشر کی حضور کر رہے ہیں،
کہ مومن کی، ولی کامل کی، اللہ کے بندے کی ایسی نگاہ سے بچو کہ اگر تمہاری حقیقت کھول دے تو تم انکار نہ کر سکو۔ ایک طرف ایسے ہوتے ہیں جن کا دبدبہ نظر آتا، جن ولیوں کا دبدبہ نظر آتا، اور ایک طرف ایسے ہوتے ہیں جن کے کپڑے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا۔ نظر آتے ہیں نا گلیوں میں بھی، درباروں میں بھی، آپ ان کو دیکھنا کجا منہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، آپ ان کو سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ لائٹ آن کر چل بس ٹھیک ہے، سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ آپ کا حال ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ کسی کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، دھکے مار کے لوگ نکال دیں، تو ہمارے گھر کے دروازے پہ آیا کیوں؟ فرمایا یہ ظاہر ہے، یہ اللہ والوں کا ظاہر ہے۔ وہ جو پراگندہ حال اسعد و اغبرہ، جس کے ظاہر کو دیکھو کراہت آ جائے، جس کے لباس کو دیکھو نفرت آ جائے، جس کی کیفیات کو دیکھو گلے لگانے کو دل نہ کرے، جس کو دیکھنا گوارا نہ ہو، جس کو سلام لینا گوارا نہ ہو، فرمایا یہ اس بندے کا ظاہر ہے، جس کو آپ پسند نہیں کرتے، جس کو آپ لائک نہیں کرتے، جس کو آپ اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، جس کو دھکے مارتے ہیں، اگر وہ گلیوں بازاروں میں نظر نہ آئیں، فرمایا تم تلاش بھی نہ کرو، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ فرمایا یہ ایک رخ ہے جو تم دیکھتے ہو، پراگندہ حال، لتھڑے ہوئے حال، گرد آلود بال، اس کے سر کو دیکھو تو دیکھنے سے کراہت آئے کہ یہ صفائی نہیں کرتا، کراہت آئے، اور ان کے پاس بے بدبو آئے، تن بھی میلا، ظاہر بھی میلا، لباس بھی میلا، بال بھی گرد آلود۔ فرمایا ان کی حیثیت یہ کہ کوئی بھی اسے گلے لگانے کو تیار نہ ہو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لو اقسم اللہ الابرا، فرمایا لوگو جس کے ظاہر سے تم اتنی نفرت کرتے ہو، حقارت کرتے ہو، دور ہوتے ہو، اس کے تن کو دیکھ کر تم جتنے دور ہوتے ہو اتنا ہی اس کا من رب کے قریب ہوتا ہے، اتنا اس کا اندر کا نور اللہ کے جلووں کے قریب ہوتا، اتنا اس کا من رخ یار کے قریب ہوتا۔ عام بندہ مر جاتا ہے دعا کر کر کے مولا میرا کام کر دے، اس کی مرضی ہے وہ سنے وہ چاہے نہ سنے، قبول کرنا چاہے اور چاہے قبول نہ کرے، مگر اس کے بارے میں آقا نے فرمایا لو اقسم اللہ الابرا، فرمایا اگر ایسا پراگندہ حال اسعد و اغبرہ، اس کے بال لتھڑے ہوئے، اس کا جسم لتھڑا ہوا، فرمایا ان کی قسم کا تو یہ حال ہے، ادھر قسم کھانے کی دیر ہوتی ہے، ادھر مولا اس کا کام کر دیتا۔ ہمارے ہاں یہ ذوق نہیں ہے، ہمارے ہاں تن گالی گلوچ ہم اپنے علم کے پیمانے سے پیمائش کرتے ہیں کہ نہیں ولی کی نشانی یہ ہوتی، وہ پھٹے پرانے کپڑے نہیں ہوتا۔ کون سی آیت کہتی ہے؟ قرآن میں تو نہیں، آپ دکھائیں، آپ کمپیوٹر کو آپ آن کریں، آپ سرچ کریں، سرچ کرتے ہوئے گوگل میں جائیں، قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں دیکھیے گا پھٹے پرانے، اردو میں لکھ لیں، انگریزی میں نہیں آتا، پھٹے پرانے کپڑے میں ولی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ؟ پھر آگے ایک اور بات کہی جاتی، ننگے جسم والا ولی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ننگے جسم والا، آپ جب غسل خانے میں نہانے جاتے ہیں تو آپ کے جسم پر کوئی شے ہوتی ہے، تو وہ جو ولی اندر جاتا وہ بھی ولایت سے سلب ہو گیا۔ علم سے بات کرنی چاہیے، عقل سے بات کرنی۔ لوگوں کو داتا کے داتا کہنے پہ بھی اعتراض ہے۔ اس طرح جب آپ کے علم کا یہ حال ہوگا کہ علم کا ایک سٹیٹس ایسا ہو کہ وہاں آپ قرآن اور فرمان رسالت میں آپ کو سمجھ نہ سکیں، ربط نہ کر سکیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول غلط نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کبھی پیغام غلط، آپ تو اپنے ہیں بابا، غیر بھی کہتے ہیں محمد جیسا کلام سچا کسی ماں کے لال نے سنایا ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اولیاء اصفیاء کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ اب میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، محبت، اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، بولیے نا، آپ کو آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تو آپ اونچا بول۔ جس سے محبت ہو جائے اسے دیکھنے سے دل کرتا، جی، اسے ملنے کو دل کرتا ہے، اس سے رابطہ رکھنے کو دل کرتا، اس سے کلام سننے کو دل کرتا، اس کے پاس جانے کو دل کرتا۔ اونچا بولیے،
کیوں دل کرتا؟ آپ کے گھر کا ہمسایہ بیٹھا، اس سے آپ سلام نہیں لیتے؟ آپ جاتے ہیں داتا صاحب کے پاس جانا، آپ جاتے ہیں اپنے مرشد کے پاس، آپ جاتے ہیں اپنے شیخ کے پاس، لیکن آپ کے گھر کے قریب ایک شخص بیٹھا، وہ بھی نمازی، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ نہیں ہے، یہ ایسا خصلتوں والا، خصائل والا، اخلاق والا نہیں۔ جب ایک بندے کا یہ حال ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، پیار ہو جائے، ربط ہو جائے، اس کی بات بھی سنتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی کرتا ہے، اس کی بات سننا تو درکنار، اس کے لبوں کے ہلنے کی دیر ہوتی وہ ہر فرمائش اس کی پوری بھی کرتا۔ یہ تو فرد حال ہے اس مخلوق خدا کا۔ بخاری شریف کھولیے، مسلم کھولیے، متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ تو مخلوق خدا کا حال ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم مخلوق خدا ہو کے کسی محبوب کی بات کو رد نہیں کرتے، جو خود خدا ہو کر محبوب کی بات سننے پہ آ جائے، بتائیے اس کی بندے کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ پڑھیے حدیث مبارکہ۔ یہ جو آپ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، 950 سال ہو گئے داتا صاحب کو گئے، یہ کہاں سے آئی؟ آقا فرماتے جب اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر عام کرنے پہ آتا، داتا 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 نعرے لگاتے ہیں، ہو با ہو کے نعرے لگاتے ہیں، حضور شہنشاہ غوث الورا کے نعرے لگاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ذکر کو عام کرنے پہ آتا، اس کے ڈنگے بجانے پہ آتا، تو یاد رکھیں ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک رب پہلے اس بندے سے محبت نہ کر لے۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ آپ کہتے ہیں نا مجھے اللہ سے محبت، کئی بار اللہ کی بات آپ سنتے تو دل موم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے پتھریلے دل والو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے اس کے ذکر کو بلند کرنے پہ آتا ہے، بلند بعد میں کرتا ہے، پہلے اسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے؟ کس کو چنتا ہے؟ بندے کو۔ تو صرف چنتا نہیں، اس کی محبت کی غیرت دیکھیے۔ جبریل کو بلاتا، اذا احب اللہ العبد دعا جبریل۔ اللہ پاک فرماتا ہے جبریل میری بات سن۔ جی مولا حکم۔ فرمایا وہ اس بندے کو جانتا ہے وہ جو زمین پر چلتا ہے؟ جی مولا جانتا ہوں۔ فرمایا مجھے رب ہو کر اس سے پیار ہو گیا۔ اللہ کو اور کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ مخلوق ہوتا، بخار بھی مخلوق ہوتا، بیماریاں بھی مخلوق ہوتی، کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں ہمیں کچھ ہو گیا۔ ایک شے اللہ کو ہوتی ہے، اسے کیا ہوتا؟ اسے بس پیار ہو جاتا، وہ کسی نہ کسی سے پیار کرنے لگ جاتا۔ فرما مجھے اس سے پیار ہو گیا، اچھا پھر میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے پھر پیار کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تو بھی محبت کر۔ یہ جبریل سے بات ہوتی، فَأَحِبْهُ فَأَحْبِبْهُ دونوں لفظات۔ جبریل کہتا اچھا مولا جو تیرا پیارا ہو گیا وہی میرا پیارا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں، بندہ ہو میرا محبوب اور محبت ہم صرف دونوں کریں؟ نہیں، اس کی محبت کا جنت میں اعلان اتنا کر دے کہ جنت میں جس نے میرا فرشتہ رہنا ہو اسے کہہ دو کہ اس ولی سے محبت کریں۔ اب کتنے ہو گئے بولیے؟ اللہ ایک، جبریل دو، اور باقی جنت والے کتنے ہو گئے؟ یہ آسمانی لا مکانی مخلوق، یہ لا مکانی مخلوق۔ جبریل آ کر کہتا باری تعالیٰ تیرے اس ولی کامل کی محبت کا میں نے ڈنڈورا اتنا پیٹا ہے کہ کوئی بھی محبت والا محبت سے خالی نہیں۔ اللہ فرماتا ابھی محبت رہتی ہے۔ تو جبریل پوچھتا مولا اب کیا حکم؟ اللہ فرماتا اب اس ولی کامل کی محبت کا اتنا چرچا کرو۔ باری تعالیٰ کہاں چرچا کریں؟ فرمایا ساری کائنات میں چرچا کر دو کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو ہر پاک دل میں اس ولی کی محبت کو ڈالا جاتا۔ میں نے لفظ کیا بولا؟ کون سے دل میں محبت ڈالی جاتی؟ بولیے نا۔ علماء کھپ نہیں ڈالتے، ولی سے محبت کرو، ولی کے پاس جانا سنت ہے، ولی کے پاس آنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ زور نہیں لگاتے ولیوں کی محبت کے لیے، لیکن جب داتا کا عرس آ جائے یا کوئی عرس مبارک کسی کے آ جائے، بعض لوگوں کو عرس کی بات کریں تو چہرہ کھل اٹھتا، اور بعض کے چہرے پہ
وہ جمال گوٹے والی کیفیت ہوتی. تو جن کے دل ہی پاک نہیں ہیں اس کے دل میں محبت اولیاء آنی کیسے؟ اس لیے قرآن مجید میں آ گیا کہ جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو اللہ مرشد نہیں عطا کرتا. نہ مرشد دیتا نہ ہدایت دیتا. تو اولیاء کی محبت لا مکان سے آتی ہے. یہ خود نہیں کہتے مجھ سے محبت کرو، رب کہتا کہ یہ میرا ہے، میرے بندے کے بن جاؤ. تو جب اللہ بندے کی محبت کا چرچا زیادہ کرتا تو روئے زمین پر کوئی فرد بشر اولیاء کا ذکر نہ گھٹا سکتا ہے نہ مٹا سکتا. جب خدا ذکر بلند کرنے پہ آتا ہے تو اس کے ذکر کو بلند کرنے پہ کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے اولیاء کی محبت، بات ختم کرنا، اولیاء کی محبت اللہ کی سنت. بولیے، اولیاء کی محبت جیسے درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے، ایسے ولیوں سے محبت کرنا بھی اللہ کی سنت. اب اللہ کی سنت بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ آپ کہتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کرو، پانی پینا 3 سانس میں پینا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، داڑھی میں تیل لگانا، یہ ساری باتیں سنت مصطفیٰ ہیں. سنت خدا کی جب آپ بات کرتے ہیں وہاں 2 ہی سنتیں آتی ہیں، یا مصطفیٰ کے ساتھ درود و سلام یا اولیاء کے ساتھ محبت. یہ 2 ہی سنتیں میری ہیں. فرمایا میری سنت ہے، اس پر عمل کرو. اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ، تو ستارے ہیں نا.